بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ آپ اس وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ بہت ہی برکتوں والا اور طاقت والا ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی سورۃ الفجر، اس سورت کی آپ نے 3 بار تلاوت کرنی ہے اور آخر میں چند آیتیں ہیں، ان آیتوں کا آپ نے تکرار کرنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ رزق کے حصول کے لیے اور رزق کی تنگی سے بچانے کے لیے بہت آزمودہ ہے، مجرب ہے۔ آپ اس وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے مہربانی فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آج کل حالات کچھ اس طرح سے چل رہے ہیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہے، کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار ہے۔ بہرحال اور جو بھی مسائل ہوں، جو بھی معاملات ہوں، وہ ان میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اصول قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی میزان ہے، کبھی کسی چیز کو اوپر لے جاتا ہے، کبھی نیچے، اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں۔ بعض اوقات مشکل اوقات زیادہ وقت رہتے ہیں، بعض اوقات مشکل اوقات تھوڑا وقت رہتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو مشکل بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ زیادہ آسانی والے معاملات ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ انسانوں کی بھی کارگزاری ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو میرے پیارے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے والے کاموں کو چھوڑ دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ تو ہی ہماری بات بنے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے کام کریں گے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام پر ہی مداومت کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کا ہم سے بدل لے گا، ہم سے ناراضگی اختیار فرمائے گا۔ تو پہلی بات جو ہے میرے پیارے دوستو، وہ ہے نماز۔ نماز کے بغیر کسی وظیفے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی صورت ہی نہیں بنتی۔ تو نماز جب بھی آپ باقاعدگی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد زیادہ تر باوضو رہنا ہے، شیطانی اعمال سے بچنا ہے، اور شیطانی وسواس سے بچنے کے لیے وضو سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ جو شخص زیادہ تر باوضو رہتا ہے اس پر شیطان حملہ آور نہیں ہوتا۔ جو شخص زیادہ تر باوضو رہتا ہے وہ ہر قسم کی گندگی سے بچا رہتا ہے، جنوں سے بچا رہتا ہے، جننیوں سے بچا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی لیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب بھی ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو داخل ہوں اس جگہ میں جہاں ہم نے قضاء حاجت کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، بہت پیاری دعا ہے۔ اللہم انا اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر ایک شریر جن سے اور ہر ایک شریر جن مونس سے، جننی سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے۔
اسی لیے جب یہ قرآن مجید کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے قرآن مجید میں کہ جب بھی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھو، تیاری کرو، تو شیطان کی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو. شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ اس کے بعد وہ پھر وسوسے نہیں ڈال سکتا جب آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیں گے. تو میرے دوستو، یہ وضو بہت بہترین ہتھیار ہے ایسے معاملات سے بچنے کے لیے. اور نماز تو فرائض میں سے فرائض ہے، سب سے بڑا فرض نماز ہے. تو اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے اور ہمارا خیال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہوگی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی استغفار کی کثرت رزق کو بڑھاتی ہے، اور درود شریف کی کثرت یہ بھی برکت کو بڑھاتی ہے. تو ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ خاص وظیفہ آپ کے خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد یہ سورت آپ نے 3 بار پڑھنی ہے. والفجر ولیال عشر، بہت پیارے الفاظ ہیں، بہت بہترین سورت ہے. اس کی ہم نے آخر میں جو آیات ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آپ نے 3 مرتبہ اس کی تکرار کرنی ہے. 3 مرتبہ آپ نے سورت پڑھنی ہے، تو 3 مرتبہ ان میں یہ 3 مرتبہ آپ تکرار کریں گے. اس کے بعد کیونکہ ان آیات میں سورۃ الفجر میں اس میں اعظم علی آیات بھی ہیں، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہمیں امید رکھنی چاہیے. وہ بہت برکت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم عرض کریں گے. اور جو بھی ہمارے رزق میں مشکلات ہیں، جو بھی ہمارے معاملات صحیح نہیں چل رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم عرض کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا. اور دنوں میں اسی دن نہیں تو اگلے دن، اگلے نہیں تو اس سے اگلے دن، 3 دن سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں کرنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت برکت والی صورت ہے. اس کو آپ وظیفے کو اختیار کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ہر قسم کی مشکلات انشاءاللہ دور ہوں گی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.